بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ قرآن پارہ نمبر 28۔ ناظرین محترم، پارہ نمبر 28 9 مدنی صورتوں پر مشتمل ہے۔ اس کا آغاز سورہ مجادلہ سے ہوتا ہے اور اختتام سورہ تحریم پر ہوتا ہے۔ ان صورتوں میں مسلمانوں کی اجتماعی اور خاندانی زندگی کے قوانین، منافقین اور کفار کے ساتھ تعلقات کے اصول، تزکیہ نفس اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کی اہمیت کو بڑی تفصیل اور مؤثر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین، پارے کا آغاز ایک خاندانی مسئلے کے حل سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملہ میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے۔ اللہ نے تم دونوں کی گفتگو سن لی، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ پھر جاہلیت کی رسم زہار یعنی بیوی کو ماں کہہ دینا کو باطل قرار دیتے ہوئے فرمایا، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا۔ یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ اس گناہ کے کفارے کے طور پر یہ حکم دیا گیا کہ قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، اور جو شخص غلام نہ پائے وہ 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ پھر سرگوشیوں یعنی کانا پھوسی کے بارے میں ہدایات دی گئی کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کیا کرو۔ مجلس کے آداب سکھاتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا۔ سورہ کے آخر میں 2 گروہوں کا ذکر ہے، شیطان کی پارٹی اور اللہ کی پارٹی۔ فرمایا کہ تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہو، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی بند۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے، وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ خبردار رہو، اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد سورۃ الحشر میں بنو نذیر کی جلا وطنی کے واقعے پر تبصرہ کیا گیا ہے، جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ہاں ان کے مضبوط کلے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے۔ مال فے یعنی جنگ کے بغیر حاصل ہونے والا مال کے بارے میں حکم دیا گیا کہ یہ اللہ اور رسول، رشتہ داروں اور یتامہ اور مساکین کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ پھر انصار مدینہ کے ایثار کی تعریف کی گئی ہے کہ یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ خود محتاج کیوں نہ ہو۔ قرآن کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ کے خوبصورت ناموں کا ذکر ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور ظاہر اور ہر چیز کا جاننے والا، وہی رحمان اور رحیم ہے، وہ بادشاہ ہے، نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہو کر رہنے والا۔ ناظرین، پھر سورۃ الممتحنہ میں کفار کے ساتھ دوستی کی ممانعت کی گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے
اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہو قطعی بیزار ہیں۔ ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی۔ جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ پھر ہجرت کر کے آنے والی خواتین کے بارے میں حکم دیا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال اچھی طرح کر لو۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ لوٹاؤ، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں نہ کفار ان کے لیے۔ اور اے نبی، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی اور اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گڑھ کر نہ لائیں گی تو ان سے بیعت کر لو۔ اس کے بعد سورہ صف میں فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں۔ اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا ذکر ہے کہ میں بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا۔ پھر اہل ایمان کو ایک نفع بخش تجارت کی طرف بلایا گیا ہے۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں مالوں سے اور جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ناظرین، پھر سورۃ الجمعہ میں یہودیوں کے دعوے کی تردید کی گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہی اللہ کے چہتے ہیں۔ ان سے کہو اگر تم اپنے ذوم میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ جمعہ کی نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید فروخت چھوڑ دو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی رزق حلال تلاش کرو۔ پھر سورۃ المنافقون میں منافقین کا اصل چہرہ بے نقاب کیا گیا ہے۔ اے نبی، جب یہ منافقین تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین قطعی جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہیں دیکھو تو ان کے جثے تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں گے، بولیں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا، حالانکہ عزت تو اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کوئی موت کا وقت آ جائے۔ اور اس کے بعد سورہ تغابن میں قیامت کے دن کو ہار جیت کا دن قرار دیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے۔ لہذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو۔ اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس لوٹائے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ ناظرین، اس کے بعد سورہ تغابن میں قیامت کے دن کو ہار جیت کا دن قرار دیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ صورت بنائی ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے۔ اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے۔ لہذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو۔ اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر لوٹائے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ ناظرین، پھر سورہ طلاق میں
طلاق اور عدت کے احکام تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو، اور جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو، اور حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا حمل وضع ہو جائے۔ آخر میں سورہ تحریم میں ازواج مطہرات کے ایک واقعے کا ذکر ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ایک چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اللہ نے فرمایا اے نبی، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ پھر مومنوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ، توبۃ نصوحا۔ بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے۔ پھر اللہ نے کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کی مثال دی ہے کہ انہوں نے اپنے ان شوہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی نہ کام آ سکے۔ اور اہل ایمان کے لیے فرعون کی بیوی اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دی ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی۔ اے ہمارے رب، ہمیں دہار اور جاہلانہ رسومات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں انصار مدینہ جیسا ایثار اور مہاجرین جیسی قربانی کا جذبہ پیدا فرما۔ ہمیں منافقین کے نفاق اور شیطان کی پارٹی سے محفوظ رکھ اور ہمیں اپنی پارٹی حزب اللہ میں شامل فرما۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا، ہمیں سچی اور خالص توبہ کرنے والا بنا، ہمیں اپنے والدین، بیوی بچوں اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے اور ہمارے گھروں میں سکون اور محبت پیدا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔